اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. میرے محترم بزرگ و عزیز دوستو، اللہ کا کرم ہے، احسان ہے، فضل ہے. اللہ نے ہم کو ایک بہت بڑی قیمتی دولت سے نوازا ہے، وہ ہے ایمان کی دولت. ایک شخص کو دنیا کی ساری چیزیں مل جائیں، نہ ملے تو کچھ بھی نہیں ملا، اور ایک شخص کو دنیا کی کوئی چیز نہ ملے لیکن ایمان ملا تو سب کچھ ملا. اللہ نے بن مانگے ہمیں عطا فرمایا. ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہوگا اس میں، ورنہ اکثر تو ہم ایمان والوں کے گھر پیدا ہوئے، اللہ نے ہم کو ایمان دے دیا. یہ دعوت کی مبارک محنت، اس محنت سے سب سے بنیادی چیز، پہلے نمبر پر جس چیز پر محنت کرائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایمان جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کی حقیقت اللہ دل میں اتار دے. ایک ہے ایمان کے بول، ایک ہے کلمے کے بول، ایک ہے کلمے کے الفاظ، اور ایک ہے کلمے کی طاقت. ایک شخص صرف کلمے کے بول ہی کو اپنا لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. فرمایا نفع سے خالی نہیں، نفع اس کو ملے گا، لیکن اللہ کی مدد جو ہے وہ کلمے کے بول کے ساتھ نہیں ہے. اللہ کی مدد جو ہے وہ کلمے کی طاقت کے ساتھ ہے، کلمے کی حقیقت کے ساتھ ہے. وہ حقیقت والا کلمہ ہمارے دلوں میں اتر جائے، یہ بنیادی محنت ہے. آج ہمارے ایمان میں اور صحابہ کے ایمان میں فرق کیا؟ ہم نے ایمان کو پڑھا، صحابہ نے پڑھ کر سیکھا. پڑھنے اور سیکھنے میں فرق ہے. ہم نے پڑھا کیونکہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، ہمارا نام رکھ دیا عبداللہ عبد الرحمن، اور ماں باپ نے یہ سنا تھا کہ بچے کو کلمہ پڑھایا کرو. 1 سال کا ہوا، 1.25 سال، 1.5 سال، تو ماں باپ نے کلمہ پڑھانا شروع کیا. وہ چھوٹی عمر میں کلمہ جب پڑھتا ہے تو اچھا بھی لگتا ہے. توتلی زبان میں بچے اکثر پڑھتے ہیں. وہ باپ یا دادا بچے کو لے کر باہر بھی جاتے ہیں راستے پر، تو کوئی بھی دوست احباب مل جاتے ہیں، ان کو وہ باپ کہتا ہے بیٹا چچا کو سلام کرو، تو بچہ توتلی زبان میں سلام بھی کرتا ہے، سلام علیکم. پھر بولتا ہے بیٹا کلمہ پڑھ کے سناؤ، تو توتلی زبان میں کلمہ بھی پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو وہ سامنے والے جو دوست ہے وہ کہتا ہے ارے تمہارا بیٹا تو بڑا نیک ہے، لے لے بیٹا چاکلیٹ لے، پیپر میٹ لے. اس پوائنٹ کے اوپر آج پورے امت دھوکے میں پڑی ہوئی ہے. ماں باپ یہ سمجھ رہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو کلمہ پڑھا دیا، اور بیٹا بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے کلمہ پڑھ چکا. اب جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کلمہ پڑھ چکا ہوں. اب اگر گشتوں کے ذریعے
اس کے پاس کلمے کی بات لے کر جاتے ہیں تو کہتا ہے کہ میاں آپ ہم کو کلمہ پڑھانے آتے ہو؟ میں 30 سال کا مسلمان ہوں، میرا نام عبداللہ ہے، سنو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ترجمہ بھی رٹ لیا اس نے، میاں کسی اور آگے جاؤ آگے جاؤ۔ ایک سوال، بھئی ہم بیٹھے ہوئے تھے، سامنے سے ایک شخص گزرا، ہم نے اس کو بلایا، ارے بھائی ادھر آ، وہ آیا، اس کو پوچھا گیا بھئی تیرا نام کیا ہے؟ تو اس نے بولا میرا نام جان الیگزینڈرا ہے۔ میں نے کہا دیکھ آج سے تیرا نام عبداللہ، بولے ٹھیک ہے۔ میں نے کہا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس نے کلمہ بھی پڑھ لیا اور ترجمہ رٹ لیا اور وہ چلا گیا، کیا جنت میں جائے گا؟ آج اس کے ایمان میں اور ہمارے ایمان میں کیا فرق ہے؟ اس نے بھی ایمان کو پڑھا، ہم نے بھی ایمان کو پڑھا، صحابہ نے پڑھ کر سیکھا تھا۔ کہاں سیکھا؟ کلاسز جو تھی وہ دعوت کی کلاسز تھی، پیریڈ وقت تقریباً 13 سال، وشے سبجیکٹ کیا تھا؟ اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی پاکی، اللہ سے ہونے کے یقین، اور اللہ کے خزانوں کو بلوایا گیا اور سنوایا گیا۔ بولنا ہوتا تھا دعوت کے میدان میں اور سننا ہوتا تھا تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر۔ اس طریقے سے صحابہ نے ایمان کو سیکھا۔ صحابہ خود فرماتے تھے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، پہلے ہم نے ایمان کو سیکھا، نہ کہ پڑھا، ہم نے ایمان کو سیکھا، اس کے بعد میں ہم نے قرآن کو سیکھا۔ ہم اکثر یوں سمجھتے تھے قرآن سیکھنے کا مطلب ترجمے کے ساتھ قرآن سیکھو، اس کی تفسیر سیکھو۔ ایک موقع کے اوپر ایک عالم کے بیان میں بیٹھنا ہوا تو انہوں نے اس کی اچھی طریقے سے اس کو سمجھایا۔ انہوں نے کہا قرآن سیکھنے کا مطلب کیا؟ فرمایا قرآن کے اندر تقوی کا حکم ہے تو تقوی سیکھو، صبر کا حکم ہے تو صبر سیکھو، زہد کا حکم ہے، قناعت کا حکم ہے، توکل کا حکم ہے، شکر کا حکم ہے، یہ سیکھو۔ یتیم پروری، غریب پروری، مہمان نوازی، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، یہ سیکھنے کی چیز ہے۔ لیکن یہ سب آدمی کب سیکھے گا؟ جب ایمان سیکھے گا، جب ایمان کی حقیقت دل میں اترے گی، یہ تمام خوبیاں آتی چلی جائے گی۔ اسی لیے جب بھی انسان، پہلی کے قوم جتنی بھی گزری ہے، جب بھی انسان خوبیوں سے خالی ہوئے، یعنی انسان راہ بھٹکے، انسان غلط لائن پر چلے گئے، تو ان کی رہبری کے لیے اللہ نے نبیوں کا سلسلہ، نبی آئے تو جتنے بھی نبی آئے تو ان نبیوں نے آ کر اس وقت کے انسانوں کے اوپر انسانوں کو نشانہ بنایا اور ان کے دل کو نشانہ بنایا اور ایمان کی محنت کی کہ یہ ایمان آئے گا، یہ تمام خوبیاں لائے گا۔ مثال کے طور پہ قوم عاد ہے، بڑی طاقتور قوم ہے، 1000 سال کی تقریباً عمر، کئی گز یا فیٹ کی ہائٹ، 150 یا گز یا 150 فیٹ کی ہائٹ، اور اللہ نے وہ طاقت دی تھی کہ بس چلتے چلتے جو بھی درخت دکھ گیا ہاتھ سے پکڑا، نکال کر پھینک دیا۔ ان کا ایک نوجوان 300 سال کی عمر میں بالغ ہوتا تھا، ان کے ناخن جو تھے وہ ٹولز کے کام کرتے تھے، ہتھیار کے کام کرتے تھے کہ پہاڑوں کو تراش تراش کے گھر بناتے تھے۔ آج بھی جو سعودی عربیہ گئے ہوئے ہیں، مدینہ اور تبوک کے راستے میں قوم عاد کے مکانات موجود ہیں، پہاڑ کے اندر تراش تراش کے اس طرح یہ ٹولز کے کام کرتے تھے۔ لیکن غلط لائن پہ چلے گئے، اللہ کو بھولا، ان کے اندر خرابیاں آتی چلی گئی۔ اللہ نے نبی بھیجا،
اچھا مثال کے طور پہ ہم ایک چیز کہتے ہیں ٹٹ فار ٹیٹ، بھائی جیسی کرنی ویسی، یعنی وہ جیسا ہو اس کا جواب ویسا ہی دو. اب اتنی طاقتور قوم، تو اللہ تعالیٰ اس وقت کے نبی کے ہاتھ میں جو اللہ آج اس صدی کے اندر انسانوں کی عقل کے ذریعے ایٹم بم پیدا کر سکتا ہے، وہ اللہ اس وقت نبی کے ہاتھ میں ایک ایٹم بم دے دیتا. دیکھو یہ جو تم طاقت کے اوپر اتنی ناز کر رہے ہو، اکڑ رہے ہو، مت اکڑو، میرے پاس اس سے بڑی طاقت ہے، ایک بم ڈال دیتے، ہاں بس ڈر گئے. لیکن اللہ نے یہ نہیں کیا. یہ خوبی لانے والا راستہ نہیں، یہ ان کو صحیح راستے پر لانے والا نہیں، بلکہ نبی بھیجا، دعوت بھیجی اور ایمان بھیجا. یہ کامن چیز ملے گی، عام چیز ملے گی تمام نبیوں کے ساتھ. اسی لیے آپ دیکھو گے قرآن پاک کے اندر نبیوں کے دعوت کے تذکرے ملیں گے، لیکن نبیوں کے عبادت کے تذکرے آپ کو نہیں ملیں گے. کس نبی نے کتنے روزے رکھے آپ کو نہیں ملے گا، کس نبی نے کتنی حج کی یہ نہیں ملے گا. ہاں لیکن آپ کو پورا رکوع یہ ملے گا کہ کس نبی نے اپنے قوم کو کیسے دعوت دی، کس نبی نے بادشاہ کو کیسے دعوت دی، کس نبی نے وزیر کو کیسے دعوت دی، کس نبی نے اکثریت والی قوم کو کیسے دعوت دی. پورے اس کے تذکرے ملیں گے آپ کو. کیوں کہ ایمان کا سیکھنے کا ضابطہ ہی دعوت ہے. آج لوگوں کو یہی سمجھ میں نہیں آتا ہے. علم کا سیکھنا سمجھ میں آ رہا ہے، دعاؤں کا سیکھنا سمجھ میں آ رہا ہے، اور ہر چیز کا سیکھنا سمجھ میں آتا ہے. لیکن آج یوں کہا جائے کہ ایمان بھی سیکھنے کی چیز ہے تو بیچارے سر کھجاتے ہیں. ارے اللہ کے بندے سر کیوں کھجاتا ہے؟ ایمان کا سیکھنا فرض ہے، واجب بھی نہیں ہے. کیوں کہ جنت کی انٹری ٹکٹ ایمان ہے، اعمال نہیں ہے. جنت کی جو انٹری ٹکٹ ہے، داخلے کی جو ٹکٹ ہے، وہ ایمان ہے، اعمال نہیں. ہاں تو ایمان ایک بہت بڑی پونجی ہے. اللہ نے ہم کو یہ جو ایمان دیا یہ بن مانگے دیا. دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ ایمان کی حقیقت، ایمان کی طاقت، ایمان ایک طاقت کی چیز ہے، ایمان ایک حقیقت. ایمان الفاظ کے نام نہیں. ہم لوگ مطمئن ہو کر بیٹھ گئے ایمان الفاظ کے نام ہے. نہیں، یہ الفاظ ہے، الفاظ سے کچھ نہیں ہوتا. شیر کی تصویر لے کر آ جاؤ، شیر کچھ نہیں ہوگا. لیکن حقیقت والا شیر آ جائے تو سب گھبرا جائیں گے. کلمہ آج الفاظ کی شکل میں رہ چکا ہماری زندگی میں. اس مبارک محنت کے ذریعے سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ یہ جو الفاظ کی شکل میں ہے، اللہ کرے اس کی حقیقت ایک بالش دل میں اتر جائے. ہاں یہ جیسے آج یہ کلمہ جو زبان پر ہے، اللہ کرے اس کی حقیقت دل میں اتر جائے. ایک بالش کا فاصلہ ہے. کیوں دل میں اتر جائے؟ کیونکہ موت کے وقت قبر میں جو ہے اللہ دل کی کیسٹ کھولتا ہے، زبان کی کیسٹ پر تالا لگا دیتا ہے. پوپٹ ہے نا، پوپٹ، آپ اس کو پنجرے میں بند کر دو اور اس کو سب سکھاؤ، ٹاٹا، چاچا، ماما، وہ سب بولے گا. ایک دن پنجرے کا دروازہ کھلا اور وہ دروازہ جیسے ہی کھلا تو پوپٹ باہر نکلا. تو بلی بیٹھی ہوئی تھی، تو بلی نے اس کے گلے پر ہاتھ رکھ دیا تو بیچارہ ٹیں ٹیں کرنے لگا. تو اس کو پوچھا گیا تیرا ٹاٹا چاچا ماما کہاں گیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ ٹاٹا چاچا ماما جو تھا وہ سب کے سب میری زبان پر تھا. اب تو میری موت کا وقت قریب ہے، جو دل میں ہوگا وہی نکلے گا. آج دن بھر ہم لوگ، آج میں اکثر ایک سوال یوں پوچھتا ہوں، جیسے روزی کا دینے والا کون؟ تو بچہ بھی کہے گا، بڑا، دیہاتی، بے پڑھا، سب بولیں گے اللہ. ہاں سب، کوئی اس کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ بولے گا ہی نہیں. لیکن ہم یوں کہیں گے دیکھو بھائی اس میں بھی گڑبڑ ہے. آپ بولو گے کیسے؟ ہم کہیں گے زبان پر تو اللہ ہے لیکن دل میں جو ہے وہ گلہ ہے. اور ایمان کہتے ہیں اقرار باللسان
وتصدیق بالقلب، زبان کا بول اور دل کا بول ایک ہونا چاہیے تو ایمان ہے. آج زبان کے بول میں اور دل کے بول میں فساد ہے. آپ بولو گے آپ کو کیسے پتا، دلوں کا حال آپ جانتے ہو؟ ہم کہیں گے نہیں، دلوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن کچھ نشانیاں ایسی ہے کہ اس نشانیوں سے پتا چلتا ہے کہ دل میں کچھ ہے اور زبان پر. مثال کے طور پر یہ بیچارے فٹ پاتھ کے اوپر جو پتھارے لگتے ہیں بیچنے کے لیے، یہ بیچارے چلاتے رہتے ہیں 5-5 روپیہ 5-5 روپیہ لیلام، اٹھاؤ 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 5-5 روپیہ. یہ بیچارے 8-10 گھنٹے بیچارے چلاتے رہتے ہیں. ہم نے خود دیکھا کہ جب یہ بیچارے رات میں سوتے ہیں تو نیند میں بھی 5-5 روپیہ ہی بولتے ہیں. حدیث میں آتا ہے جس کا خلاصہ اور مفہوم ہے، یہ نیند موت کی چھوٹی بہن ہے. ایک آدمی 8 گھنٹے 10 گھنٹے جس چیز پر محنت کرتا ہے، نیند میں بھی وہی چیز نکلتی ہے. ایک آدمی 60-70 سال تک جس چیز پر محنت کیا ہوگا، موت کے وقت اور قبر میں بھی وہی چیز نکلے گی. اور آج تو ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں، کوئی ہم سے یہ پوچھتا ہے آپ کیا کرتے ہو؟ الحمدللہ آئی ایم دا ڈائریکٹر آف سو اینڈ سو سو اینڈ سو. بس اب 1 سال ریٹائرمنٹ کو باقی ہے. ٹھیک ہے، اب وہ انسان جو یوں کہتا ہے صرف یہ سوچے کہ 35 سال تو نے اللہ پر محنت کی یا گلے پر محنت کی؟ 24 گھنٹے کے اندر آج ہمارا اللہ پر محنت ہو رہی ہے یا گلے پر؟ سوچو تو بتاؤ. موت کے وقت اور قبر میں جانے کے بعد پہلے ہی سوال اس کا ہی تعلق ہوگا، من ربو کا، بتاؤ تمہارا رب کون، پالنہار کون، تمہارے ضرورتوں کا پورا کرنے والا کون؟ اگر ہم نے دل میں اللہ کو بٹھا کر گئے ہوں گے تو رب بھی اللہ نکلے گا، اور اگر نعوذ باللہ اللہ بچائے اگر اللہ پر محنت نہیں کی ہوگی تو کہیں رب بھی گلہ نہ نکل جائے. اس محنت کے ذریعے سے یہ چاہے حقیقت. ہاں، اور دیکھو ایک بات ہے، حقیقت کبھی دکھتی نہیں ہے. حقیقت دیکھو، یہ پنکھے ٹیوب لائٹ، تو اس کے پیچھے ایک طاقت ہے. وہ کون سی طاقت اس کو چلا رہی ہے؟ کرنٹ، بجلی، کرنٹ. اچھا، یہ سب ایسے ہی تھے اور لائٹ گئی یعنی کرنٹ گیا. ٹھیک ہے، تو ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے کہا ارے بھائی لائٹ آ گئی. تو ہم نے کہا تو نے کیا ہاتھ لگا کر آیا لائٹ آ گئی؟ ارے کیسی بات کرتے ہو؟ بولے لائٹ آئی تیرے کو کیسے پتا چلا؟ تو بولے اس کے آنے سے کوئی چیز حرکت میں آئی. پنکھے اور ٹیوب لائٹ اور بلبس یہ حرکت میں آئی، تو وہ حرکت میں جب آ گئی تو اس سے پتا چلا کہ کرنٹ آ گیا. حقیقت کبھی دکھتی نہیں ہے، لیکن حقیقت سے کوئی چیز حرکت میں آتی ہے. ایک انسان اسکوٹر سے گرا، ایکسیڈنٹ ہوا، گرا، تو سب آ کے دیکھے ارے بیچارہ شاید مر گیا یعنی سب نے آ کر تجویز کر لیا بیچارہ مر گیا. اتنی دیر میں اتنے آ کر بولا ارے وہ زندہ ہے. ارے بھائی تیرے کو کیسے معلوم پڑا؟ 10 آدمی نے تو بولے ارے میرے سامنے ابھی ہاتھ ہلایا. تو پتا چلا روح حقیقت ہے، لیکن روح کبھی دکھتی نہیں ہے، لیکن روح ہے اس میں. وہ پتا کیسے چلے گا کہ اس سے کوئی چیز حرکت میں آئے گی. حقیقت کبھی نظر نہیں آتی ہے. فرمایا ایمان کی حقیقت دل میں اتری، یہ کبھی دکھائی نہیں دے گی، لیکن اس سے کوئی چیز حرکت میں آئے گی. اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال میرے زندگی سے نکل رہے ہیں تو سمجھ جانا کہ میرے اندر حقیقت آ چکی. اور اگر حضور والے طریقوں سے میں دور بھاگ رہا ہوں تو ہم لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت ہے. یہ نشانی ہے. بھئی حقیقت کیا ہے؟ کہتے ہیں دیکھو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کے 2 حصے ہیں، ایک ہے لا الہ الا اللہ اور ایک ہے محمد الرسول اللہ. اچھا لا الہ الا اللہ کے بھی 2 حصے ہیں، ایک ہے لا الہ اور ایک ہے الا اللہ. اچھا لا کا مطلب نہیں، نو. الہ کا مطلب یوں سمجھنے کے طور پر اسباب، ذریعہ جن سے ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اللہ نے
دنیا بنائی، انسان بنایا، انسانوں کی ضرورتیں رکھی، اور ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے اسباب بنائے، سبب بنائے۔ مثلا بھوک لگے تو کھانا کھانا چاہیے، پیاس لگے تو پانی پینا چاہیے، اور اگر تمہیں اناج چاہیے تو زمین لو، ہل چلاؤ، کھاد ڈالو، پانی ڈالو، 1 من غلہ ڈالو، کئی من، یہ اسباب ہے، یہ سب ذریعہ ہے، سبب ہے، ویز ہے، مینس ہے۔ اگر تمہیں پیسے چاہیے تو دکانداری کرو، دکان خریدو، مال لگاؤ، اس پہ بیٹھو، بکری کرو تو مال ملے گا، یہ سب ذریعے ہیں۔ اگر تمہیں مال چاہیے، دکان نہیں ملی تو مزدوری کرو، نوکری کرو، یہ سب ذریعے ہیں، یہ سب اسباب ہیں، ذریعے۔ لیکن ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، یہ سارے اسباب جو ہے یہ نفع نقصان، عزت ذلت، کامیابی ناکامیابی دینے کے اندر ایک اللہ کی محتاج، اور اللہ رب العزت یہ سارے اسباب کے بغیر وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ ایک اکیلے تنہ وحدہ لا شریک ہے، اس کو کسی اسباب کی ضرورت نہیں ہے، کرنے پر آئے گا تو وہ سب کچھ کے بغیر وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ہاں لیکن اللہ کی عادت ہے، سنت ہے کہ اللہ اسباب کے ذریعے دیتا ہے، لیکن اللہ پاک اس کے محتاج نہیں ہے کہ بھئی پالنے کے اندر کھانے کے محتاج نہیں۔ ہاں اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پیاس بجھانے کے اندر پانی کے محتاج۔ ہاں بھئی اگر اولاد چاہیے نکاح کرو، 2 مخلوق کے ملنے پر تیسری مخلوق پیدا ہوتی ہے، لیکن اس مخلوق یعنی انسان کے پیدا کرنے کے اندر بھی اللہ پاک انسانوں کے محتاج نہیں ہے، اللہ اس کے بغیر بھی کر سکتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے اللہ نے پیدا کیا، ہاں حضرت حوا کو اللہ نے بغیر ماں کے پیدا کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کر کے بتا دیا۔ اللہ نے بتایا کہ میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں۔ فرمایا جب کانا دجال آئے گا تو اس وقت ایمان والوں کی جو غذا ہوگی وہ اللہ کا ذکر ہوگی، اللہ کے ذکر سے پیٹ بھریں گے۔ تو پتہ کیا چلا کہ کھانے سے پیٹ نہیں بھرتا ہے، اللہ پالنے پر آئے گا، پیٹ بھرنے پر آئے گا تو ذکر کے ذریعے بھی اللہ۔ ہاں اس کا یقین بنانا، دل کا وجدان، دل کی گہرائی کے اندر، یعنی گویا ایک بزرگ فرما رہے تھے اسباب کو اختیار کرنا یہ نبیوں کی سنت ہے۔ اسباب کو اختیار کر، یہ نہیں بھائی ہم تو عام طور پہ اللہ معاف کرے بیچارے 4 مہینے نوجوانوں کے لگتے ہیں تو بس انشاءاللہ اللہ دے گا، اللہ دے گا۔ ارے اللہ کے بندو اسباب کو اختیار کرو۔ فرمایا اسباب کو اختیار کرنا یہ نبیوں کی سنت ہے، لیکن اسباب پر بھروسہ کرنا یہ توکل کے خلاف ہے کہ یہی ہمارے پالن ہار ہے، نہیں، بلکہ نگاہ اللہ کی ذات سے ہٹنی نہیں چاہیے۔ اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، سب کچھ اللہ ہے۔ ہاں ایک آدمی دکان پر بیٹھے نگاہ اللہ کی ذات پر ہو، ایک آدمی نوکری کر رہا ہے نگاہ اللہ کی ذات پر ہو، ایک آدمی کے پاس مال ڈھیر سارے ہو لیکن مال پر یقین نہ ہو، اللہ کی ذات پر یقین ہو۔ یہی مال مجھے ذلیل بھی کر سکتا ہے اور یہی مال مجھے عزت کے نقشے پر بھی پہنچا سکتا ہے، یہ سب کچھ اللہ کے پاس ہے، اللہ کے ہاتھ میں سارا ریموٹ کنٹرول ہے۔ اس کا یقین بنانا دل میں۔ دیکھو میں ایک مثال سے بات سمجھاؤں۔ 2 شخص کرنول کے رہنے والے، ایک کا نام تھا عبداللہ، ایک کا نام عبد الرحمن، دونوں دہلی گھومنے گئے، مزہ کر رہے، اچھے رہے، اتفاق سے دونوں کے پاس پیسے ختم ہو گئے۔ دونوں نے کرنول فون کیا، ابا آپ بذریعہ ڈاک جلد سے جلد 2000 روپے روانہ کریں۔ ایڈریس دے دیا، دہلی جامع مسجد دہلی۔ اب دونوں بیچارے پریشان ہیں، پیسہ نہیں، کھائیں گے کیسا، اب انتظار میں ہیں، یہاں تک کہ بیٹھے تھے کہ دونوں بیٹھے تھے، ایک خاکی لباس والا آیا جس کو ڈاکیا کہتے ہیں، پوسٹ مین کہتے ہیں، اور اس نے وہیں سے چلایا، ارے بھائی عبداللہ، تو یہ عبداللہ اٹھ کر گیا۔ عبد الرحمن بیٹھے بیٹھے دیکھ رہا ہے، عبد الرحمن کی آنکھ کیا دیکھ رہی ہے کہ عبداللہ نے اس سے کچھ بات کیا اور اس نے کچھ کہا یا سگنیچر کرو، تو اس نے سگنیچر کیا، اور سگنیچر کرنے کے بعد
اس نے اپنے اوپر کی جیب سے نکال کر 2000 روپے دیے جو عبد الرحمان نے دور سے بیٹھے بیٹھے دیکھا. اب وہ ماشاءاللہ پیسے ملتے تو آدمی خوش ہوتا ہے, آیا, لیکن عبد الرحمان کا منہ چھوٹا ہو گیا. عبد الرحمان اس ڈاکیے کے پیچھے بھاگا. ارے میرے مائی باپ, ارے میرے مائی باپ. بولے کیا بات ہوئی؟ بھائی دیکھو میں بھی انسان ہوں, میں نے وہاں بیٹھے بیٹھے یہ دیکھا کہ تم نے اوپر کی جیب سے نکال کر ہمارے دوست عبداللہ کو 2000 روپے دیے, میں نے خود دیکھا. بولے صحیح بات ہے, جھوٹ بھی نہیں ہے. ارے جب تم نے اس کو دیے تو میں بھی محتاج ہوں, میں بھی بھوکا ہوں, آپ مجھے بھی دو. تو ڈاکیا کیا کہتا ہے, وہ 2000 روپے میں نے نہیں دیے, 2000 روپے دینے والے اس کے باپ ہیں جو کرنول میں بیٹھے ہوئے جو دکھائی نہیں دیتے. میں تو ایک ذریعہ بنا. اگر اس کے باپ 5000 دیتے تو میں 5000 پہنچاتا, اگر اس کے باپ 500 روپے دیتے میں 500 روپے پہنچاتا. نہ میں اس میں سے 5 پیسہ لے سکتا ہوں نہ 5 پیسہ دے سکتا ہوں. دینے والے اس کے باپ ہیں جو دکھائی نہیں دیتے, میں تو ایک ذریعہ بنا. تم بھی اس کے باپ سے کانٹیکٹ کر لو, تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. میں تو ایک ذریعہ ہوں. میرے محترم, جس طرح وہ ڈاکیا وہ 2000 روپے دینے کے اندر اس باپ کا محتاج ہے جو باپ دکھائی نہیں دیتا, اے دکاندار تیری دکان بھی نفع اور نقصان کے دینے کے اندر ڈاکیا ہے. تیری دکان بھی اس نفع اور نقصان کے دینے کے اندر اس اللہ کی محتاج ہے جو اللہ دکھائی نہیں دیتا. لیکن ایک آدمی ڈاکیا کوئی سب کچھ کرتا دھرتا مان لے تو وہ سمجھا رہا ہے کہ میں نہیں ہوں, اصل دینے والے باپ ہے جو دکھائی نہیں دیتے. لیکن یہ آدمی اسی کے پیر چھو رہا ہے اور اسی کے سامنے جھک رہا ہے اور تو ہی میرا کرتا دھرتا ہے. وہ سمجھا رہا ہے کہ میں نہیں ہوں, اصل دینے والے باپ ہیں اور یہ اسی کو مائی باپ منا رہا ہے. بس میرے محترم, آج ایک دکاندار نے اپنے دکان کو مائی باپ بنا لیا. اور یہ دکاندار تیری دکان ڈاکیا ہے. اے مزدور تیری مزدوری ڈاکیا ہے. اے مالدار تیرے مال ڈاکیا ہے. اے ڈگری والے تیری ڈگری ڈاکیا ہے. اے طاقتور تیری طاقت ڈاکیا ہے. یاد رکھ, اے کسان, اے کاشتکار تیری زمین ڈاکیا ہے. جس طرح وہ ڈاکیا پوسٹ مین اس 2000 کے دینے کے اندر اس باپ کی محتاج ہے جو باپ دکھائی نہیں دیتا, اے دکاندار اور اے زارے, یہ ساری چیزیں تو بھی تیرے نفع اور نقصان کے دینے کے اندر اس اللہ کی محتاج ہے جو اللہ دکھائی نہیں دیتا. اس مبارک محنت کے ذریعے سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ اسباب کو اختیار کرنا مگر نگاہ اللہ کی ذات پر, اللہ سے نگاہ نہیں ہٹنی چاہیے. اب آپ بولو گے کہ ہم تو اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کا یقین بھی ہے. تو دیکھو بھئی, ایک بات ہے, جیسا یقین لانے کا حق ہے ویسا یقین لا. جو اللہ کو مطلوب ہے, ہمارا یقین نہیں, جو اللہ چاہتے ہیں. آمنو کما آمن الناس, ایمان لاؤ جیسے صحابہ کا ایمان تھا. ایمان کو صحابہ سے پرکھو, اور صحابہ کا ایمان کیا تھا. حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندھی ہے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام تھا ابراہیم, اور تقریباً 6 سال کی عمر میں انتقال بھی ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رنج ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک آنکھوں سے آنسو بہنے لگے, اور ماں ہونے کی وجہ سے ماریہ کو بہت رنج ہوا, غمگین رہتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن یہ پوچھ بیٹھے, مفہوم بتا رہا ہوں, اے ماریہ کس بات کا غم ہے؟ کیا تجھے تیرے بچے کا غم ہے؟ کیا میں تجھے یہ بتا دوں کہ تیرا بچہ جنت کے باغوں میں کھیل رہا ہے؟ میں تجھے بتا دوں. تو حضرت ماریہ نے فرمایا, مفہوم بتا رہا ہوں, اے اللہ کے نبی آپ کا کہہ دینا گویا ہم نے دیکھ لیا. اگر آپ کے کہنے پر ہم نے یقین نہیں لایا اور میری آنکھوں نے دیکھ کر یقین لایا تو پھر میرا ایمان ہی کہاں رہا. میری آنکھیں دیکھنے سے دھوکہ کھا سکتی ہے
لیکن اے اللہ کے نبی آپ کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتی. یہ تھا ایمان, یقین اللہ کی ذات پر, اللہ پر, اللہ کے نبی کی بات پر یقین. ایک مرتبہ ایک یہودی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ بیچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طے ہو گیا, اور وہ طے ہونے کے بعد اللہ کے نبی نے کہا دیکھ یہ رقم میں تجھے گھر پر لے جا کر دوں گا, گھر جا کر میں دے دوں گا. بولے ٹھیک ہے. اب وہ جب ساتھ میں چل رہا ہے سب دیکھ رہے ہیں, ارے بہت اچھا ہے, کتنے کا بھائی, اتنے کا, اتنے کا. ایک نے ایک سے انہوں نے کہہ دیا, وہ یہودی نے, سمجھو 100 روپے میں ہوا تھا تو بولے 200 روپے کا. بولے میں 200 روپے دینے کے لیے تیار ہوں. اب اس کی یعنی کچھ گڑبڑ ہونے لگا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ہوئی تھی کہ میں گھر جا کر, اب وہ اس نے رکایا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم کو دینا ہو تو یہاں دو, ورنہ میرے کو سودا کینسل. سودا ہوا ہی نہیں. ارے ابھی تو سب بات ہوئی کہ وہاں, بولے سودا ہوا ہی نہیں, دینا ہو تو اس کو معلوم کہ یہاں ان کے پاس ابھی ہے ہی نہیں, تو سودا کینسل ہوگا, یہاں مجھے 200 روپے مل جائیں گے. تو بہت پبلک جمع ہو گئی. ایک صحابی ہیں, غالباً نام مجھے یاد نہیں ہے, تو وہ صحابی آئے, بولے سودا ہوا؟ وہ بولتا ہے کہ نہیں ہوا. تو اس نے کہا تم گواہ لاؤ. اب یہ صحابی کھڑے ہیں, کہنے لگے مجھے معلوم ہے سودا ہوا ہے اور 100 روپے میں سودا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے یوں کہا کہ جب ہم لوگ کا سودا ہوا تھا اس وقت تو آپ موجود نہیں تھے, تم کو کیسے یقین ہے؟ فرمایا اے اللہ کے نبی آپ ہمیں جنت کی خبر دیتے ہیں, آپ ہمیں جہنم کی خبر دیتے ہیں, آپ اللہ رب العزت کی خبر دیتے ہیں. جو اتنی خبر دینے والا آدمی وہ کبھی 100 روپے کے معاملے میں جھوٹ کہہ سکتا ہے؟ یہ یقین تھا اللہ کے نبی کی باتوں کے اوپر. ہاں, پھر وہ صحابی کا کیا درجہ ہوا؟ فرمایا کہ اس کی ایک کی گواہی ہمیشہ چلتے رہے گی. ایک کی گواہی جدھر بھی, حضرت عمر کے زمانے میں بھی بڑے وہ صحابی بڑے کام میں آئے. کہنے کا مطلب یہ اللہ کرے یہ یقین بن جائے, وجدان بن جائے, کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے, نفع نقصان کا مالک اللہ, عزت اور ذلت کا مالک اللہ, کامیابی اور ناکامیابی کا مالک اللہ, بچہ دینا لینا سب کچھ اللہ ہی کے قدرت قبضے میں. وہ اللہ اتنی بڑی قدرت والا, وہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے, اور ہم ساری مخلوق مل کر بھی اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتی. اس کا یقین دل سے, زبان سے نہیں. ہاں, لیکن زبان سے بولنا, تاکہ اس نیت سے کہ اللہ دل میں اتار دے. اچھا, جب دل میں اتر جائے گا کہ اللہ ہی کرنے والے ہیں, اللہ ہی کرنے والے ہیں, تو میرے محترم مثال کے طور پر ایک شخص سیدھا سیدھا چل رہا ہے اور شراب کے اڈے پر گیا, شراب کی بوتل لیا اور شراب کو اپنے جسم میں اتار دیا, یعنی پی کے اتار دیا. تو تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھو گے اس کے بدن کے اعضاء کے استعمال میں فرق دیکھو گے. صحیح بات ہے؟ اس کی چال میں فرق, اس کی ڈھال میں فرق, ہاتھوں کے استعمال میں فرق, کان کے استعمال میں فرق, زبان کے بول کے استعمال میں فرق, یہاں تک کہ دماغ کے سوچ کے استعمال میں فرق. ماں کو بیوی سمجھتا ہے, بیوی کو ماں سمجھتا ہے. یا اللہ, جب شراب جسم میں اتر جاتی ہے تو بدن کے اعضاء کے استعمال میں فرق. جس دن اللہ دل کے اندر اتر جائے گا اس دن بدن کے اعضاء کا استعمال ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس انسان اچھا ہو گیا. ہاں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ کا تعلق دل سے اور محمد رسول اللہ کا تعلق بدن کے اعضاء سے. انسان صحیح ہو گیا, سارا مسئلہ حل, زیادہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں.
آج یہ انسانوں کو صحیح بنانے کی محنت ہے. ایک بک نکلی ہے جس کے اندر وہ لکھنے والا غیر مسلم، اس نے اپنی عقل سے 100 دنیا کے بہترین انسان اپنی عقل سے دیا. نمبر 1 اس کا، نمبر 2 اس کا، نمبر 3، ایسا اپنی عقل سے. اللہ نے اس کو اتنی توفیق دی کہ اس نے سب سے پہلا نمبر محمد الرسول اللہ کو دیا صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ ہم کو تو اس کے بغیر بولے یقین ہے کہ اللہ کے نبی دنیا کے اندر سب سے بہترین. لیکن ایک بات بتانا چاہتا ہوں میں، اس نے اپنی عقل سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلا نمبر دیا. خیر، اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کافی چیزیں لکھی. ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں، اس نے یوں کہا، میرے نزدیک پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بہترین انسان ہے. اس نے لکھا کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر سڑکوں پہ محنت نہیں کی، عمارتوں کو اچھا نہیں بنایا، چیزوں پر محنت نہیں کی، لباسوں پر محنت نہیں کی، بلکہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر انسانوں پر محنت کی اور ابو بکر اور عمر جیسے انسان پیدا کیے. اچھے انسان، آج پورے دنیا میں اچھے انسانوں کی ضرورت ہے. تاجر جو بزنس مین ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں، کوئی اگر نوکری پر آتا ہے تو ساری چیزیں پوچھنے کے بعد، بھئی تجھے کتنے سال کے ایکسپیرینس ہے، تو نے کہاں کام کیا، کیسے کیا، کیا کیا، لیکن یہ سب کے بعد وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ انسان اچھا ہے برا. تو بولے آپ کہاں کام کرتے ہو، آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہے؟ میں فون کر کے پوچھ لیتا ہوں کہ بھئی اس نے وہاں پر ڈاکہ تو نہیں ڈالا، ہے تو بہت اچھا انسان، کہیں ڈاکہ. انہیں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہمارے پاس، ایک سیٹ بھی یہ چاہتا ہے کہ نوکر بھی ایماندار ملے، ایک شوہر بھی یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی امانت دار ہو، وفادار ہو. ہر آدمی یہ چاہتا ہے. تو میرے بھائی کبھی اکیلے میں سوچو کہ اچھے انسان بننے کا راستہ کیا ہے. لوگ کہتے ہیں تعلیم ہونی چاہیے، ایجوکیشن ہونا چاہیے. یہ دھوکہ ہے. یہ دنیا کا جو ایجوکیشن ہے، تعلیم ہے، یہ فن سکھاتی ہے، کمانے کا ڈھنگ سکھاتی ہے. ہاں، اور یہ جتنا آدمی زیادہ پڑھتا ہے اتنا اللہ سے دور ہوتا ہے. آپ جتنے پڑھے لکھوں کے پاس جاؤ گے تو پڑھا لکھا جتنا آرگیومنٹ کرتا ہے اتنا بیچارے بے پڑھے کبھی آرگیومنٹ حجت نہیں کریں گے. بے پڑھوں کے ساتھ تم اللہ کی بات کرو فوراً قبول کر لیں گے، لیکن جتنا زیادہ پڑھا ہوا ہوگا اتنا زیادہ وہ حجت کرے گا. کیوں کہ یہ لوگ اس کو اصل علم سمجھتے ہیں. یہ تو فن سکھاتا ہے. کوئی بھی انجینئرنگ لے لو، سائنس لے لو، آرکیٹیکچر لے لو، یہ تو فن سکھاتا ہے. کمانے کا ڈھنگ سکھایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کا کھیسا کاٹو، لوگوں کا کھیسا خالی کرو، یہ سکھایا جاتا ہے. علم تو وہ ہے جو اللہ کی پہچان کروائے، جو اللہ کا تعارف کروائے، وہ اصل علم ہے، وہ علم دین ہے. اسی لیے قرآن پاک کے اندر وہ آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ پاک نے جنات اور انسان، مفہوم بتا رہا ہوں، اللہ نے جنات اور انسان کو جو پیدا کیا میری عبادت کے لیے. تو اہل علم حضرات سے ہم نے سنا لیعبدون کا مطلب فرمایا، مفسرین حضرات بتاتے ہیں، فرمایا لیعرفون ہے کہ اللہ کی پہچان آ جائے، اللہ کی معرفت آ جائے. کیونکہ انسان جب تک اپنے مالک کو نہیں پہچانے گا، مالک کی بات کو ماننا اس کے لیے مشکل ہوگا. میں آپ کو ایک مثال سے بات سمجھاؤں. مثال کے طور پر ایک علاقے میں ہمارا سفر ہوا، خصوصی ملاقات میں جاتے ہیں، تو ایک مسلمان جو تھا وہ بہت انٹیریئر دیہات میں رہتا تھا، مٹی کا مکان تھا اور اس کے آگے خالی ویرانڈا رہتا ہے اور اس کی باؤنڈری رہتی ہے، کانٹے دار درخت کی باؤنڈری تھی. ہم گئے تو جیسے داخل ہوئے تو اس کا کتے نے ہمارا استقبال کیا، ایک دم آنکھ پر آیا اور چلانے لگا
تو اس کی آواز سن کر وہ گھر کا مالک گھر سے باہر نکلا. تو وہ جیسے ہی باہر نکلا تو یہ کتا اس کی طرف گیا, دم ہلاتے ہلاتے اس کے پیر کو چمٹا اور یہ بھی اس کے سر پر ہاتھ پھرانے لگا. ہم نے اس مالک سے یہ پوچھا, ارے بھائی ایک بات یہ بتاؤ, اس کتے نے ہم کو دیکھ کر بھونکا اور آپ کو دیکھ کر چمٹا, کیا بات ہے, کیا وجہ بنی؟ کیا ہماری 2 آنکھیں آپ کی 4 آنکھیں, ہمارے 2 کان آپ کے 4, کچھ ایسا فرق ہے؟ ارے ہم لوگ تم جیسے ویسے ہم بھی, لیکن ایسا کیوں کہ ہم کو دیکھ کر بھونکا, آپ کو دیکھ کر چمٹا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں اس کا مالک ہوں. میں نے کہا تمہارے پیشانی پر مالک لکھا ہوا ہے؟ بولے نہیں, میں اس کو 3 وقت روزانہ سوکھی روٹی کھلاتا ہوں, اس وجہ سے میں اس کا مالک بن گیا. تو ہم نے کہا اوہو, آج معلوم پڑا کہ ایک جانور بھی اپنے مالک کی 3 وقت سوکھی روٹی کھانے کے بعد بھی مالک کو پہچانتا ہے, اور آج یہ انسان اپنے بنانے والے خالق اور مالک اللہ کی 3 وقت گیلی اور تازی روٹی کھانے کے بعد بھی اپنے بنانے والے خالق اور مالک اللہ کو نہیں پہچانتا. جب دوسرے دن ہم اس گھر پہ گئے, چونکہ کل کتے نے استقبال کیا تھا, تو آج ذرا احتیاطاً ہم ذرا ادھر ادھر دیکھے کہ کدھر ہے تو نہیں, تو دیکھے تو وہ کونے میں سنکل سے بندھا ہوا تھا. تو ڈر تو تھا نہیں, مگر وہیں سے اس نے استقبال کیا. اس کی آواز سن کر وہ گھر کا مالک باہر نکلا. وہ جیسے ہی باہر نکلا تو اس نے پہلے ہم کو دیکھا, کون آیا, اچھا اچھا آپ لوگ آئے. تو اس نے اس کتے کی طرف نگاہ اٹھا کر یوں کہا, ہٹ ہٹ. تو وہ دم ہلا کر بیٹھ گیا. تو میں نے اس سے ایک سوال یوں کہا, ارے بھائی ایک بات یہ بتاؤ, آپ نے ہٹ کہا تو یہ چپ بیٹھ گیا, اگر ہم ہٹ کہتے تو یہ چپ بیٹھتا یا اور چلاتا؟ تو بولے اور چلاتا. ہم نے کہا کہ پھر آپ کے ہٹ میں اور ہماری ہٹ میں کچھ فرق ہے کیا, کہ آپ کی ہٹ میں شہد ملا ہوا ہے, ہماری ہٹ میں زہر ملا ہوا ہے؟ نہیں نہیں, بولے میں چونکہ اس کا مالک ہوں تو یہ میرے اشارے کو بھی جانتا ہے. ارے جب کتا اپنے مالک کو پہچانتا ہے تو مالک کے اشارے کو جانتا ہے. جب یہ انسان اپنے بنانے والے خالق و مالک اللہ کو پہچان لے گا تو اللہ کی بات کو ماننا اس کے لیے آسان ہوگا. اللہ کو پہچاننا اس کو کہتے ہیں ایمان, اور پہچان کر اللہ کی بات کو ماننا اس کو کہتے ہیں اعمال. ایمان پلس اعمال بیکمس دین, اور وہی دین کو اپنی زندگی میں لانے کی یہ محنت ہے. یہاں آپ کو بیان تقریر اچھے دار نہیں ملیں گے, ایک محنت ہے کہ دین کو اپنے زندگی میں لانے کی محنت ہے. اور جب دین زندگیوں میں آئے گا اللہ ہماری دنیا بھی بنائے گا, آخرت بھی بنائے گا. اللہم صلی علی سیدنا محمد من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جس کا خلاصہ اور مفہوم اہل علم حضرات سے یوں سنا, جس نے بھی اچھے عمل کیے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو لیکن ایمان کی حالت میں, یعنی اسی کو دوسرے لفظ میں اگر یوں کہا جائے, جس نے بھی دین کو اپنایا, اللہ کہتا ہے میں اس کی دنیا میں خوشگوار زندگی بنا دوں گا. خوشحالی کا دار و مدار دین کو اپنے زندگی کے اندر اپنانے میں. ایک اور اسی کے برعکس اپوزٹ میں اللہ یوں کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. جس کا خلاصہ اور مفہوم اہل علم حضرات سے یوں سنا, جس نے اللہ کی یاد سے منہ موڑا, یعنی دوسرے لفظ میں جس نے دین سے دور بھاگا, اللہ کہتا ہے میں اس کی زندگیوں کو تنگ پریشان کن بنا دوں گا. کیا پتا چلا ہم کو ایک چیز ملی قرآن سے, کیا دین کو اپناؤ گے تو خوشحالی اور دین کو چھوڑو گے تو بدحالی. اور آج ہر آدمی خوشحالی چاہتا ہے, تو لوگ یہ سمجھتے ہیں خوشحالی ڈگری کا مل جانا خوشحالی, مال کا مل جانا خوشحالی, عہدے کا مل جانا خوشحالی. اللہ کرے یہ فاسد خیال, یہ غلط یقین ہمارے دل سے نکلے اور ہمارے دل کے اندر یہ آ جائے کہ دین میرے زندگیوں میں ہوگا, اللہ میری دنیا بھی بنائے گا اور آخرت بھی بنائے گا. اور دین زندگیوں میں نہیں ہوگا, اللہ تمام نقشوں میں رہ کر اللہ میری دنیا بھی اجاڑ دے گا اور آخرت بھی اجاڑ دے گا. بس یہ ایمان اور اعمال والی زندگی کے اپنانے کی محنت ہے, ایک کام ہے. یہاں آپ کو بیان تقریر نہیں ملیں گے. جیسے ایک کسان جب زمین پر محنت کرتا ہے, ہل چلاتا ہے,